بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے حضور پاک پر ایک پیارا سا درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری زندگی ناراض کیوں رہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی سے بات نہیں کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا غصہ رہتی تھیں کہ ان کا نام تک لینا بھی گوارا نہیں کرتی۔ آخر یہی ناراضگی اتنے آگے پہنچ گئی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے بیچ آپس کی اس ناراضگی کی شروعات کہاں سے ہوئی، تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، لیکن پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ کچھ دوری پر چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے حوض میں بیٹھنا تھا کہ جس کو وہ سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف گئیں۔ پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ واپس تو آ ہی گئی تھی، لہٰذا حوض میں بیٹھ بھی گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 آدمیوں نے حوض کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ عمر میں کم تھیں اور وزن بھی کم تھا۔ 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ اندر بیٹھیں گے یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو دیکھا وہ جگہ تو خالی ہے اور قافلہ جا چکا ہے۔ حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب حضور پاک کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد نیند غالب آ گئی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئیں۔ حضور پاک کی عادت تھی کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان کو حضور پاک نے اس کام پر لگایا تھا، تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹے ہوئے پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور پاک کی بیوی حضرت عائشہ ہیں۔ انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ کی نیند کھلی تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بیٹھایا تو آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ ان صحابی نے موہر پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو اور حضور پاک کو تکلیف پہنچا سکیں، لہٰذا انہیں باتیں کرنے کا موقع مل گیا، اور یہ منافق کہنے لگے کہ حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ کچھ گندا کام کیا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچی تو حضور پاک کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں، اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس پر ان صحابیوں نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دیں کہ عائشہ، تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی گندی گندی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور پاک کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور پاک نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا، امی کیا ہوا؟ لیکن وہ بالکل خاموش رہیں، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا، امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں۔ ماں باپ بھی آج جدا ہیں۔ میں آج جاؤں تو کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا، اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا، امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ اے مسکینوں کے پروردگار، اے فریادیوں کے فریاد سننے والے اللہ، اے مظلوموں کے سہارا، اے کمزوروں کی سننے والے آقا، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ، یوسف پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ، حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تو آپ نے ہی ان کے بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ میرے بارے میں بھی اسی طرح کی گندی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اے اللہ تو حمیرہ کی مدد فرما۔ میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور پاک نے مسجد نبی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور پاک سب کے بیچ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور پاک کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب بن چکی تھی۔ اسی لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ حضور پاک نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر نے آگے بڑھ کر کہا،
کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو اتنی عزت اور شرفت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ آپ پر ایک گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کی جیون ساتھی ایسی کیسے ہو سکتی ہے جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور پاک نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اے عثمان، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیا کرتے ہیں، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی غیر کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ غلط کام کر سکیں؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے۔ ان کی باتیں سن کر حضور پاک خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور پاک نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ کو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور پاک پھر خاموش ہو گئے۔ حضور پاک کی اداسی دیکھ کر حضرت علی دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے، اللہ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور پاک نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور منافقوں کی گردن جانے، وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی گندی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور پاک نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور پاک کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور پاک حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور پاک حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور پاک نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ سجدے میں پڑی رو رہی تھیں۔ بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لپٹ جاؤں اور جی بھر کر رو لوں کہ میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اب اپنے رب سے ہی مانگ لے، تیرا رب تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور پاک نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموش بیٹھ گئیں۔ حضور پاک قریب ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تم سے حقیقت میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لو، تیرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں
اس وقت تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کے باندھ ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور پاک کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپ کپی دیکھی جو وحی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حضور پاک نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ نے میری برات نازل کر دی ہے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی کہ اے عائشہ اٹھو اور حضور پاک کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اللہ کی طرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ یہی نہیں صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ پھر سے حضور پاک کے گھر میں جا کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ کو ساری زندگی حضرت علی سے ایک شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور پاک نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تو سبھی بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ لیکن جب حضرت علی نے حضور پاک کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، ان کی جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ کو پہنچی کہ انہوں نے حضور پاک کو مجھ سے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں، تو حضرت عائشہ پھر حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہیں کی۔